ہم ایک خوبصورت کار میں بیٹھ کر اٹلی کے بازاروں میں نکل آئے۔ حسین سڑکیں دیکھنے کے قابل، یہاں کی زندگی بہت خوبصورت تھی۔ ہم بہت رات گئے واپس آئے اور بریٹا نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اب وہ میرے ساتھ ہی رہے گی، اور بریٹا کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ تھا کہ ذہن دل بستگی اور جسمانی سکون کے تمام لوازمات میرے پاس ہوں۔ اس کے علاوہ کسی اور شے کی طلب بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ دوسرے دن ہم شام ہی کو نکل پڑے اور اس دن بریٹا نے مجھے اٹلی میں میری ملکیت دکھائی، بہت خوبصورت عمارتیں، کئی فرمیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک صبح خلاف معمول مسٹر ہاروے ناشتے کی میز پر نظر آئے۔ بریٹا تو تھی ہی میرے پاس۔ جب میں ناشتے کے کمرے میں پہنچا تو مسٹر ہاروے نے میرا خیر مقدم کیا۔ ویری گڈ، چند ہی دنوں کے اندر اندر میں تمہیں انتہائی حسین شخصیت کا مالک دیکھ رہا ہوں۔ کیوں نہیں جناب، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اب دوستوں کے درمیان ہوں۔ رات کے کھانے پر میں نے اٹلی کے ایک افسر اعلیٰ کو طلب کیا ہے۔ تم اس سے ملاقات کرو گے اور روم میں اپنی موجودگی کا اظہار کر دو گے۔ اس کے سوالات غیر متوقع ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا ڈیئر فلیک کہ ان کے جواب ذہانت سے دو۔ کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ آپ بالکل اطمینان رکھیے جناب، کسی قسم کی الجھن یا خود پر بیتنے والے واقعات کا اس سے تذکرہ نہیں کرو گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے طور پر ہر طرح ہوشیار رہنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ مارٹن ٹم کو تمہاری جائیداد ہضم کرنے کے سلسلے میں دانتوں پسینے آ جائیں۔ آپ مطمئن رہیں، میں نے جواب دیا۔ اٹالین پولیس آفیسر مسٹر میکلین بہت پرہیبت انسان تھا، اور اسے دیکھ کر دل میں ایک عجیب سے خوف کا احساس ابھرتا تھا۔ اس کی آواز کسی گلدار کی غراہٹ سے مشابہ تھی، اور چہرے کی بناوٹ بھی کچھ ویسی ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک پروقار عورت اور دو حسین لڑکیاں بھی تھیں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس کی فیملی تھی، گویا وہ بالکل ذاتی طور پر یہاں آیا تھا۔ دونوں نوجوان لڑکیوں نے مجھے دیکھا اور دیر تک دیکھتی رہیں۔ لوئس ساروے نے کہا، اور آپ شاید متعجب ہیں مسٹر میکلین، کیونکہ آپ فلیگ گولڈن سے مل رہے ہیں۔ ہاں، میں حیران ہوں، کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے مسٹر فلیگ گولڈن تو شاید ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ کہاں کی سیاحت کی؟ مختلف ممالک کی۔ میں جانتا ہوں مسٹر مارٹن ٹم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور پھر کیوں نہ ہو، آپ کے لیے تو وہ آپ کے والد کی جگہ ہیں، اور انہوں نے دوستی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ ہاں ڈیئر بریٹا، تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، بریٹا نے جواب دیا۔ میکلین کی دونوں بیٹیاں کئی بار درزیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ چکی تھیں۔ ایک لڑکی نے رات کے کھانے کے بعد ذرا بے تکلفی سے مجھ سے کہا، دنیا کی سیاحت میں آپ کو بہت سی دلچسپیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا مسٹر فلیگ۔ کیسی دلچسپیاں؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کی پرکشش شخصیت نے تو بہت سی لڑکیوں کو پریشان کر دیا ہوگا۔ خیر، غیر ممالک میں تو فلیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ مجھے کافی پریشان لگ رہی ہیں، بریٹا نے کہا۔ دوسرے دن لوئس ساروے ضروری تیاریاں کر کے میرے پاس آ گیا۔ وہ احتیاطاً اپنے ساتھ ٹم مارٹن اور ہاربن اور چند افراد کی تصویریں لے آیا تھا۔ اس نے کہا، یہ بات تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری یہ حالت ٹم مارٹن ہی کے ہاتھوں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ تم ان شکلوں کو پہچان لو جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگر تم ان صورتوں سے ناواقف رہو گے تو بات نہیں بن سکے گی، اور وہ تمہیں کسی بھی لمحے نئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ان تصویروں سے تمہاری واقفیت ضروری ہے۔ میڈلینو میں تمہارے لیے بندوبست کر دیا گیا ہے، اور تم وہیں ایک کمرے میں قیام کرو گے۔ رات کو 8 بجے کے بعد تم اسی ہوٹل کے جوئے خانے میں جاؤ گے۔ ٹم مارٹن وہاں روزانہ آتا ہے۔ بعد کے حالات کو تم اپنے ذہن میں رکھو گے۔ ٹم مارٹن یقینی طور پر تم سے ملاقات کرے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھے گا، اور تمہیں اس کے سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ ہر کام کے لیے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خود بھی اہم فیصلے کر سکتے ہو، اور میں تمہارے فیصلوں سے اتفاق کروں گا۔ ہاں، اگر کوئی اتنی ہی اہم ضرورت ہو کہ تم مجھ سے مشورہ ناگزیر سمجھو تو میں خود تم سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ ہم اس کے لیے کوئی ایسا نام تجویز کر لیں گے جو اجنبی ہو۔ میں تمام باتیں غور سے سن رہا تھا اور انہیں اپنے ذہن میں اتارتا جا رہا تھا۔ مجھے میڈلینو پہنچانے کے لیے باقاعدگی سے بندوبست کیا گیا تھا۔ اسی دن دوپہر کو مجھے ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا۔ پھر میں باقاعدہ کچھ کاغذات کے تحت ایئرپورٹ سے باہر آیا اور ٹیکسی لے کر ہوٹل میڈلینو چل پڑا۔ ضروریات کے لیے مجھے کافی رقم دی گئی تھی۔ میڈلینو در حقیقت اٹلی کے حسین ترین ہوٹلوں میں سے تھا، اور یہاں دنیا کے امیر ترین لوگ ہی قیام کر سکتے تھے۔ مجھے بڑے اہتمام کے ساتھ میرے کمرے میں پہنچایا گیا، اور کلب کی حسین ویٹرس میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ میرا سامان سجانے آئی تھی۔ اپنے کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے لائق اور کوئی خدمت جناب؟ نہیں۔ شام ہو گئی۔ میں نے ہوٹل کے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ 7 بجے تیاریاں کی اور خوبصورت سوٹ پہن کر اپنے آپ کو بنانے سنوارنے لگا۔ 8 بجے کیل کانٹے سے لیس ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور لفٹ کی جانب چل پڑا۔
मैडलिनो के बारे में मुझे तमाम तफसीलात बता दी गई थी। दर हकीकत उसकी रौनक उरूज पर थी। एक खूबसूरत हसीना सामने स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा कर रही थी और तमाम मेजों पर जोड़े बैठे हुए थे। मैं शाहाना अंदाज में आगे बढ़ा कि सुर्ख सया रंग के दिलकश हसीन लिबास में मलबूस एक चांदजादी मेरे करीब पहुंच गई। उसने आगे बढ़कर मुझसे कहा, और अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो तुम फ्लैग गोल्डन हो। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से मैं तुम्हें नहीं पहचान सका। हाँ, अपनी रंगरलियों में मस्त रहने के बाद लोग पुराने दोस्तों को भूल ही जाया करते हैं। मेरा नाम शीली गोम्स है। सॉरी शीली, बहरहाल मैं वो जवाब नहीं दे सकता जो तुम्हें ज़हनी तौर पर मुतमईन कर दे। बदकिस्मती से मैं कुछ ऐसे हालात का शिकार रह चुका हूँ कि मेरी ज़हनी रो मुझे बहुत से दोस्तों से अलग करने का बायस बन गई है। ओहो, वेरी सैड। मुझे नहीं मालूम था। तभी तो मैं महसूस कर रही थी कि तुम्हारे चेहरे पर वो पजीराई नहीं उभरी जिसकी मैं तालिब हूँ। वैसे शीली गोम्स का नाम तुम्हारे लिए अब भी अजनबी है क्या? मैं आला पुलिस ऑफिसर मिस्टर गोम्स की बेटी हूँ। ओह माय गॉड, हाँ शायद। कैसे हो? कहाँ चले गए थे? पता नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। तन्हा हो? बहुत, मैंने उदास लहजे में कहा। मेरा ख्याल था कि ब्रीटा जैसी लड़कियां तुम्हें कभी तन्हाई का मौका नहीं देंगी। क्या आजकल ब्रीटा से राब्ता नहीं है? मैंने हैरान निगाहों से शीली गोम्स को देखा। ये बात तो मुझे खुद भी नहीं मालूम थी कि इटली के लोग मेरी और ब्रीटा की कुर्बत के बारे में कुछ जानते हैं। ना ही ब्रीटा ने कभी इस बात का इजहार किया था। वो फिर कहने लगी, वैसे मैंने भी हमेशा यही कोशिश की है कि तुम्हें ब्रीटा से चुरा लूं। क्या तुम चोर हो? नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की बेटी चोर तो नहीं हो सकती, लेकिन बाज खूबसूरत चीजें चुराने को दिल जरूर चाहता है। ठीक है मिस गोम्स, आप मुझे चुरा लीजिएगा, लेकिन ये ख्याल रहे कि चोरी की रिपोर्ट आपके डैडी के पास ही दर्ज होगी और वो आसानी से सुराग लगा लेंगे। तुम्हारे लिए तो फांसी पर भी चढ़ा जा सकता है, जेल जाना क्या मानी। अब आओ, क्या यहीं खड़े बातें करते रहोगे? तो फिर क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, मैंने बेख्याली के अंदाज में कहा और वो मुस्कुराने लगी। फिर बोली, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। एक लम्हे के लिए मुझे हैरानी हो गई, न जाने इसकी कौन सी बात मैंने ठीक करार दे दी थी। वो फिर बोली, तो वादा रहा? हाँ, मगर हमारी मुलाकात कहाँ होनी चाहिए? मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं खुद ही तुम्हें रिंग कर लूंगा। क्या अब तुम यहाँ रहोगे? हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं खेलना चाहता हूँ। गुड, तो फिर बस मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, मैंने कहा और उसने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाल कर मुझे दे दिया। फिर बोली, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तुम जानते हो एक पुलिस ऑफिसर के उसूल सख्त होते हैं। डैडी ने मुझे बहुत देर की मोहलत नहीं दी थी। मैं बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात करूंगी। ओके, मैंने कहा और वो चली गई। मैं अब जरा हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। टिम मार्टिन का इस तरह मुझे देखकर निकल जाना मेरे लिए हैरान कौन था। उस वक्त हाल में बेहतरीन रौनक थी और लोग अपने अपने तौर पर अपने खेल में मसरूफ थे। मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी कि टिम मुझसे मिलने के बजाय बाहर क्यों चला गया। बहरहाल मैं कुछ देर इंतजार करता रहा। शीली तो चली गई थी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी अब भी खत्म नहीं हुई थी। चुनाचे बहुत देर मैं वहाँ रुका और जब टिम मार्टिन वापस न आया और वक्त काफी गुजर गया तो मैं भी हाल से बाहर निकल आया और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। मेरे कमरे की वेट्रेस वही लड़की थी जो पहली बार मुझे मिली थी। शायद मेरी वापसी ही की मुंतजिर थी, क्योंकि चंद ही लम्हात के बाद दरवाजे पर दस्तक उभरी और मेरी इजाजत पर वो अंदर दाखिल हो गई। मैंने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो वो बोली, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया। नहीं सर, मेरा मतलब है कि अब कल शाम को 4 बजे मैं वापस आऊंगी। उस वक्त तक मुझे बिल्कुल फुर्सत है। खुदा हाफिज, मैंने जवाब दिया और वो ताज्जुब से मुझे देखने लगी। मेरे लिए और कोई खिदमत? बस वापसी में दरवाजा बंद करती जाना, मैंने कहा और वो मुझे घूरती रही और इसके बाद दरवाजा बंद करके वापस चली गई। मैंने शाने उचकाए। अब इतना शानदार भी नहीं हुआ था मैं कि उसे रात के लिए दावत दे देता और फिर ये सब कुछ प्रोग्राम के खिलाफ भी होता। चुनांचे लिबास तब्दील करने के बाद मैं बिस्तर पर आराम करने लेट गया। अब मैंने टिम मार्टिन को भी जहन से निकाल दिया। चला गया तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा तो कसूर नहीं है। सुबह के मामूलात से फरागत हासिल की और रूम सर्विस को टेलीफोन करके नाश्ता तलब कर लिया। नाश्ते से फरागत हासिल हुई ही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी, आपकी कॉल सर। मैंने कॉल मिलाने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज लुइस हार्वे की थी। हेलो जी, कैसे हो? ठीक हूँ जनाब। आवाज पहचान ली मेरी? जी बिल्कुल, बहुत उम्दा जा रहे हो। रात को तुमने उसे सर से बुलंद करके जमीन पर दे मारा। किसे? मैंने हैरत से पूछा। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शीली गोम्स? अरे नहीं भाई। फिर? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लिए तुम मैडलिनो पहुंचे हो। नाम ना लो तो बेहतर है। ओह गुड गुड, मैं समझ गया। जानते हो इस वक्त 6 आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। वेरी गुड, मैंने फिर इसी अंदाज में कहा।
ایک بات کی خاص طور سے داد دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ مسٹر گومز کی بیٹی تمہیں کہاں سے مل گئی؟ وہ یہیں میڈلینو میں۔ حالانکہ یہ اتفاق ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہوا کیونکہ اسے دیکھ کر وہ مزید بدحواس ہو گیا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو وہ راتوں رات تمہارے خلاف کوئی کارروائی بھی کر سکتا تھا، لیکن اب وہ اس کی جرات نہیں کر سکے گا کیونکہ اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تمہاری واپسی مضبوط بنیادوں پر ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ اتفاق ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کام نہایت شاندار پیمانے پر شروع ہوا ہے۔ اب ہوشیار اور بعمل رہو، کسی غیر متوقع صورتحال پر خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ آپ اطمینان رکھیں جناب۔ اوکے، میں چونکہ حالات سے مطمئن ہوں اس لیے تم سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ لائن بے جان ہو گئی، میں نے بھی ریسیور رکھ دیا اور اب میں صحیح معنوں میں آئندہ کے پروگرام پر غور کرنے لگا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں منظر عام پر آ گیا ہوں۔ میرا دشمن یہ جان چکا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں، اور پھر لوئس ہاروے نے جو بات بتائی ہے وہ بھی دلچسپ ہے۔ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کی بیٹی میری دوست ہے۔ چنانچہ تیار ہوا اور ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ لفٹ سے نیچے پہنچا۔ ابھی لفٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ ناک سے خوشبو کا ایک جھونکا ٹکرایا اور ایک خوبصورت سی لڑکی میرے سامنے آ گئی۔ اس کے سیاہ بالوں کے گچھے پیشانی پر جلملا رہے تھے اور سیاہی کے نیچے شفق جھلک رہی تھی۔ شاید وہ لفٹ میں داخل ہونے والی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور دوسرے لمحے میری آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی۔ یہ صورت میں دیکھ چکا تھا، بلکہ اس کی تصویر مجھے خاص طور سے دکھائی گئی تھی۔ یادداشت کے خانے میں اس کا نام لزر ہاربن تھا اور اس کا تعلق براہ راست مسٹر ٹم مارٹن سے تھا۔ لزر ہاربن نے حیرانی سے اپنا چھوٹا سا دہانہ کھول دیا۔ او مائی گاڈ، تم ہیلو لزر، شکر ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھ سے بھی ناواقفیت کا اظہار کرو گے۔ تمہارے اس خیال کی وجہ جان سکتا ہوں؟ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اس نے اداس لہجے میں کہا اور میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ بولی، کہاں جا رہے تھے؟ کوئی خاص پروگرام نہیں، میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا۔ بہتر ہے، لیکن کیا مجھے تنہا نہیں چھوڑو گی؟ اسی ہوٹل میں رہتے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے تمہیں یہ بات معلوم ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، البتہ میں تمہارے پاس ہی آئی تھی۔ اب یہیں کھڑے رہو گے یا واپس چلو گے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ واپس چلوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، اور ہم دونوں لفٹ میں سوار ہو گئے۔ لفٹ اوپر چل پڑی تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اب میرے ذہن کی وہ اڑی ہوئی کیفیت بھی دور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کسی جگہ تو جمنا ہی تھا۔ مجھے اپنی شناخت ہو گئی تھی، یعنی یہ کہ میں اصل میں فلیگ گورڈن ہوں، مسٹر گورڈن کا بیٹا، جس کی جائیداد کے انتظامی امور مسٹر ٹم مارٹن نے سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس جائیداد کو اپنے قانون میں کرنے کے لیے انہوں نے مجھے ذہنی طور پر معطل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے کچھ کرم فرما مجھے پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب وہ ٹم مارٹن سے خفیہ طور پر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹم مارٹن نے رات کو مجھے دیکھ لیا ہے اور اس نے اپنے تمام ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لزر ہاربن چونکہ ٹم مارٹن کی بھتیجی ہے، اس لیے ٹم مارٹن کی ایما پر مجھ تک آئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد مجھے اپنے آئندہ اقدامات کا اندازہ کرنا تھا۔ بہرحال ٹم مارٹن کی پے در پے کارروائیاں میرے لیے دلچسپ تھیں۔ میں اسے ساتھ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیا پیوگی؟ جو کچھ بھی تم پلا دو۔ میں بلیک کافی پلا سکتا ہوں تمہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، بس بلیک کافی ہوتی ہے، جو تمہارا دل چاہے۔ میں نے روم سروس کو فون کر کے کافی طلب کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، کیا میں تم سے پوچھ سکتی ہوں کہ ہوٹل میں قیام کیوں کیا ہے؟ اس سے پہلے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بارے میں تمہیں کس نے اطلاع دی؟ انکل نے، ٹم مارٹن نے۔ ظاہر ہے اس کا جواب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس سوال کا بہتر جواب بھی ٹم مارٹن ہی دے سکتے تھے۔ میں نے پوچھا تھا ان سے۔ ان کا کہنا ہے کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتے ہو۔ یہ بتاؤ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس کا جواب بھی ٹم مارٹن کے پاس ہی ہے ڈیئر۔ تم مسلسل انہیں ٹم مارٹن کہتے رہے ہو، کیا اب وہ انکل کہلانے کے قابل نہیں رہے؟ لزر نے شکایتی لہجے میں کہا اور میں پھیکی سی ہنس کر رہ گیا۔ وہ پھر بولی، حالانکہ انکل نے تم سے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کچھ لوگ ان کی اور تمہارے درمیان نفاق ڈالنے کے خواہشمند ہیں، میرا اندازہ ہے کہ تم ان کا شکار ہو گئے۔ ہو سکتا ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھ سے بھی اسی لہجے میں گفتگو کرو گے؟ میں ساری دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ پلیز لزر، یہ گفتگو نہ کرو۔ تمہیں گھر واپس چلنا ہوگا فلیک، ورنہ ہاں، ورنہ کیا؟ کوئی دھمکی دینا چاہتی ہو؟ ہاں، وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ مثلاً یہ کہ میں بھی یہیں تمہارے پاس آ کر رہنے لگوں گی۔ مجھے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ سب کچھ اب ناممکن ہے، نامناسب ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی، جو کچھ مجھ پر گزری ہے لزر، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے لیے اب یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟
افسوس اس بارے میں ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا، میں نے کہا اور وہ شکایتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں کافی آ گئی تھی۔ اب جب کہ تم میری طرف سے بھی مشکوک ہو گئے ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں لیزر، لیکن میرے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اگر تمہارا اختلاف انکل ٹم سے تھا تو مجھے اس میں کیوں ملوث کر لیا؟ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے لہجے میں براہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ براہٹ مصنوعی تھی یا اس کے پس پردہ کچھ گہرائیاں تھیں۔ کافی ختم کرنے کے بعد وہ مایوس سے انداز میں اٹھ گئی۔ میں چلتی ہوں، خدا حافظ، میں نے خشک لہجے میں کہا اور وہ تیز تیز قدم رکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ایک آرام کرسی پر دراز ہو گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اس بار نہ جانے کون آیا تھا۔ آؤ، میں نے کہا اور ایک ویٹر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولا، سر آپ کے لیے ایک صاحب نے یہ سلپ دی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کا وہ پرزہ لے لیا اور اس پر نظر ڈالی۔ لکھا تھا، برائے کرم روم نمبر 910 میں تشریف لے آئیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے ویٹر سے کہا اور وہ چلا گیا۔ لیکن میرے دل میں ایک کرید سی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ کون ہے جو اس انداز میں مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ کچھ دیر سوچتا رہا۔ باہر طور میں نے سوچا کہ مل لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس طرح باہر نکل آیا۔ میرے لیے زیادہ سے زیادہ کیا خطرہ ہو سکتا تھا، اور اگر خطرہ پیش آیا بھی تو اب میں اتنا بودا بھی نہیں ہوں کہ اس خطرے سے نمٹ نہ سکوں۔ اپنے طور پر تیار ہونے کے بعد میں روم نمبر 910 کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھل گیا۔ ایک اجنبی شکل نے میرا استقبال کیا۔ سوری مسٹر فلیگ، برائے کرم اندر تشریف لے آئیے۔ کون ہو تم اور تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ آپ اندر تشریف لے آئیں تو میں آگے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اس نے کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک نظر میں نے پورے کمرے میں ڈالی اور ہر اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں دوسرے لوگ ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اس شخص پر بھی نظر رکھی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جو میرے خلاف ہو۔ عقب سے بھی ہوشیار رہنا ضروری تھا کیونکہ کچھ اور آدمی بھی کمرے میں آ سکتے تھے۔ اس نے غالباً میری کیفیت بھانپ لی اور کہنے لگا، آپ اگر پسند فرمائیں تو مسٹر لوئس ہاروے کو فون کر لیجئے۔ میں تو آپ کا ایک معمولی سا خادم ہوں۔ اصل میں آپ کے کمرے کا فون ٹیپ کر لیا گیا ہے۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ اب آپ برائے کرم مسٹر ہاروے سے بات کر لیجئے، وہ فون پر موجود ہیں۔ نمبر ملاؤ، میں نے کہا اور اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ چند لمحات کے بعد دوسری جانب سے ہاروے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو فلیگ، میں ہی بول رہا ہوں۔ جی مسٹر ہاروے، اس کا شکار کر لیا گیا ہے اور وہ اس بری طرح بدحواس ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ چاروں طرف دوڑتا پھر رہا ہے اور ہم اس کی باغ دوڑ سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گڈ، گویا آپ کی پسند کے مطابق ہو رہا ہے، میری پسند سے بھی کہیں زیادہ شاندار۔ ہاروے کے لہجے میں خوشی کا ایک احساس جھلک رہا تھا۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ مبارکباد تو تمہارے لیے ہے ڈیئر، تم نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنا سارا کام سر انجام دیا ہے۔ ویسے آج رات تو تم سے ملاقات ضروری ہے۔ یہی شخص جسے میں نے تمہارے لیے مخصوص کیا ہے تمہیں لے کر یہاں آ جائے گا جہاں میں موجود ہوں۔ کچھ بہت ہی اہم گفتگو ہونی ہے۔ یہ مکمل طور سے قابل بھروسہ ہے۔ بالکل، ظاہر ہے میں کسی کچے آدمی سے تمہیں مخاطب نہیں کروا سکتا۔